السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، آج ہم اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 9، اس میں ہیں دعائیں۔ صبح میں جو وہ یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ، اور ساتھ جو ہے وہ اپنے کاپی پہ اس کے میننگ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ دعا کے معنی ہے دعا کے معنی مانگنے کے ہیں۔ دعا عبادت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور قرآن مجید میں زندگی کے مختلف امور مختلف کاموں کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں بہت ساری دعاؤں کے بارے میں جو ہے وہ ارشادات ملتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے صبح و شام کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کے الفاظ میننگ: بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الذی وہ جو، لا یضر نقصان نہیں پہنچاتا، مع اسمہ مع ساتھ، اسمہ نام، اس کے نام، تو مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وہو اور وہ، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ اپنی الفاظ میننگ کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری دعا ہے مرض سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ مانگتا ہوں، من البرص برص سے، یہ جو ہے ایک بیماری ہے جس سے انسان کے جسم پر سفید داغ جو وہ بن جاتے ہیں، والجنونی پاگل پن، والجذامی کوڑ سے، یہ بھی جلد کی جو ہے یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، والجذامی کوڑ، ومن سیء الاسقام اور تمام بری برائیوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں برص پاگل پن، کوڑ اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ آپ نے دونوں دعائیں جو ہیں یہ زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، اور اس کے الفاظ میننگ آپ نے کاپی پہ لکھ کے اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اس کے ساتھ یہ ہمارا چیپٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ، اس کا تفصیلی سوال جو ہے ہم اس کے نشان لگائیں گے۔ یہاں سے آپ کا لانگ کوسچن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں سوا تمام بیٹے اور صاحبزادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کسی کو دنیا کی لمبی زندگی نہ ملی، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں تک جو ہے وہ بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ نے ہر کا الگ الگ تعارف جو وہ لکھنا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعصادت بعثت سے 10 سال قبل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت ابوالعاص بن ربیع سے ہوئی۔ دوسرا نمبر پہ یہ آپ نے الگ الگ پوائنٹ میں لکھنا ہے، ہر اولاد کے مبارکہ میں سے ہر سب کا جو ہے وہ الگ الگ بتانا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے 7 سال قبل پیدا ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھی۔ یہ آپ نے اتنا یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ بعثت سے کچھ عرصہ
قبل پیدا ہوئی، اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک لونگ کو 70 نشان دے وہ کاپی پہ لگانا ہے، بک پہ لگانا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے حضرت 9 ہجری میں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے سارا جو وہ یاد کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برگزیدہ ہستی ہیں، یہ آپ نے سارا جو ہے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ کچھ ماہ بعد ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے کچھ ماہ بعد جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی، تو یہ آپ کا لونگ ہوا یہاں سے حضرت فاطمہ کا یہاں تک یاد کرنا۔ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ نے جب وہ مکمل یاد کرنا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی سوال میں۔ حضرت عبداللہ کا یہ بھی آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا سارا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر مالک قبطیہ کے وطن سے تھے، یہ ایک لائن یہ لگانی ہے نشان یاد کرنے کے لیے۔ اور پھر نیکسٹ پیج پہ آپ نے حضرت ابراہیم کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں تک کر کے لونگ کویسچن جو ہے اس کا نشان لگانا ہے اور اس کو مکمل جو ہے وہ آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کا لونگ سوال تھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کا تعارف تحریر کیجیے۔ تو یہ آپ نے نشان لگا کے کاپی پہ ایک جگہ پہ لکھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی سرگرمیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ پر معلومات چارٹ تیار کریں جس میں ان کے نام، والدیت، پیدائش، لقب، عمر، اولاد اور تاریخ وفات شامل ہوں۔ تو یہ آپ نے سرگرمیاں جو ہے یہ آپ نے کاپی پہ مکمل کرنی ہیں۔